ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں گے منتخب کریں گے. تم کسی کے آگے بڑھنے اور کسی کام کرنے پر اس سے حسد مت کرو، کیونکہ شیطان کو وہاں سے اس مقام سے گرانے والی چیز وہ صرف حسد. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا حسد جو ہوا آسمانوں میں وہ ہوا شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم کی وجہ سے. سب سے پہلے حسد ہوا شیطان کو، وہ وہاں سے محروم ہوا. اور سب سے پہلا قتل جو دنیا میں ہوا حسد کی وجہ سے ہوا. پہلا قتل دنیا میں حسد کی وجہ سے ہوا. اور پہلی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی جو ہوئی، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی جو ہوئی وہ حسد کی وجہ سے ہوئی کہ شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، وہ صرف حسد کی وجہ سے، صرف حسد کی وجہ سے کہ آدم کو یہ مقام کیوں دیا جائے کہ میں ان کو سجدہ کروں، میں ان کو سجدہ کروں. یہ حسد شیطان کو ہوا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ پرانی بات ہے کہ جو آدمی حسد کی وجہ سے محروم ہوگا وہ دوسروں کا محروم کرنے کی کوشش کرے گا. سنو غور سے، اصل میں حسد کرنے والا محروم اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کر رہا. اللہ کی تقسیم سے، یہ بہت اہم بات ہے. اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے. حاسد اس لیے محروم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا کہ تو نے یہ چیز کو کیوں دی ہے. حسد کا مطلب ہی یہی ہے، اے اللہ تو نے فلاں کو علم کیوں دیا، تو نے فلاں کو مال کیوں دیا. بھائی اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جو چاہے دے دے. اللہ جس کو جو چاہے دے. اس لیے فرمایا کہ حاسد محروم اس لیے ہوتا ہے کہ حسد کرنا اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جس زمانے میں جس سے چاہیں جو کام لے لیں. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ جب صحابہ دیکھتے کہ فلاں آدمی فلاں کام میں آگے بڑھ گیا تو وہ ان کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ بھائی ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے. کیوں کہ انہیں آگے کیوں کیا گیا؟ انہیں پہلے ہمارے پیچھے کرو پھر ہم کام کریں گے. سنو تو صحیح دھیان سے، یہ ہمارے بعد کے انہیں ہمارے آگے کیوں لایا گیا، لہذا پہلے ان کے پیچھے کرو پھر ہم کام کریں گے. یہ صحابہ اکرام کی دلوں میں بیماری نہیں تھی، بلکہ صحابہ اکرام کا اخلاص اور ان میں تواضع وہ اس بات پر آمادہ کرتی تھی کہ آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ نے ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام لے لیا. سنو غور سے بات. قرآن کی ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. یہ عجیب قرآن کی آیت ہے. اللہ فرما رہے کہ ہم آزمائش اور امتحان اس طرح بھی لیتے ہیں کہ بعض کے بارے میں یوں کہیں گے، بعض کے بارے میں یوں کہیں گے آپس میں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان پر کیوں احسان کیا گیا. ہمارے ہوتے ہوئے سنو غور سے بات. کام کرنے والوں کو الجھن میں اور غصے میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا گیا. سنو غور سے، اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ.
کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اس طرح ہی امتحان لیتے ہیں کہ بعض کو بعض سے آگے لائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کیوں کام لیا گیا؟ اہؤلاء من اللہ علیہم بیننا، کہ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ نے ان پہ کیوں احسان کیا؟ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ نے ان پر کیوں احسان کیا؟ اللہ نے جواب دیا اس کا، اللہ نے فرمایا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ نہیں جانتے؟ کیا اللہ نہیں جانتے کہ قدردان کون ہے؟ اللہ نہیں جانتے کہ قدردان کون ہے؟ بہت ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے پچھلوں سے زیادہ قدردان ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کر لیں۔ سنو غور سے، پرانوں کے ہوتے ہوئے نئے لوگوں سے اللہ کام لے لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پرانا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا، دیکھو دھیان سے سننا بات جاگ کر، اللہ کا پرانا دستور ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ اگر وہ اپنے درمیان میں کسی نئے آدمی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ ان سے بھی کام لے رہا ہے، چلو ان کے ساتھ بھی کام کرو۔ سنو غور سے بات، یہ نہیں کہ بھائی ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا جا رہا ہے لہذا ہم کام نہیں کریں گے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں سے بھی خیر لیتے ہیں۔ مخلصین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے چھوٹوں سے بھی خیر لے لیتے ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ طواف کر کے نکلے بیت اللہ کا، باہر نکلے مسجد سے تو سامنے سے دیکھا کہ ایک جوان آدمی اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر، بوڑھی ماں اس کو کمر پر لے کر طواف کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ حالانکہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ان کا مقام، ان کا درجہ اور نیکیوں میں ان کو اللہ نے جو سبقت عطا فرمائی، کیا نیکی ہیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کو آسمان کے ستارے دیکھ رہی تھی، آسمان بھرا ہوا ستاروں سے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا، خوب ستارے آسمان میں، بھرا ہوا آسمان ستاروں سے۔ سوچنے لگی کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں بے شمار، جنہیں کوئی گن نہیں سکتا، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں، اتنے آسمان کے ستارے۔ خیال ہے کہ چلو پوچھتے ہیں، پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی بے شمار؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، عمر کی اتنی نیکیاں ہیں، عمر کی نیکیاں۔ اب عائشہ کو فکر کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر میرے ابا جی سے آگے بڑھ گئے، عمر ابو بکر سے، اس لیے کہ اتنے نیکیاں، بے شمار ستارے ہیں، کوئی تعداد نہیں۔ ابھی عائشہ اسی فکر میں تھی، کہنے لگی اور میرے ابا جی کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنی نیکیاں میں نے تمہیں عمر کی بتائی ہیں، اتنی نیکیاں تو ابو بکر کی ایک رات کی ہیں۔ ابو بکر کی ایک رات، جتنی نیکیاں میں نے تمہیں عمر کی بتائی ہیں، اتنی نیکیاں تو ابو بکر کی ایک رات کی ہیں۔ اسی لیے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں اور میری اولاد قیامت تک بھی نیکیاں کر لیں
تو ہم سب مل کر ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ایسے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے جب نکلے طواف کر کے تو دیکھا کہ ایک جوان اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر جا رہا ہے طواف کے لیے۔ دونوں کہنے ایک دوسرے سے دیکھو اس وقت یہ جوان اپنی بوڑھی ماں کو طواف کرائے گا اور اس کے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کی رحمت ادھر متوجہ ہوگی، آؤ اس سے دعا کی درخواست کریں۔ ہاں یہ نہیں ہم کون ہیں، یہ کیا ہے، ہمارا مقام اس عام آدمی کا درجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں واپس آئے، مطاف میں دونوں واپس آئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے جوان کے۔ حضرت عمر نے آگے بڑھ کر جوان سے کہا کہ میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔ اس نے طواف میں اپنی دعا مانگتے مانگتے یہ بھی کہہ دیا وعمر فاغفر له یا غفار، کہ اللہ عمر کے گناہ بخش دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جوان کے پیچھے آمین کہہ رہے تھے اور وہ جوان حضرت عمر کے لیے دعا کر رہا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں ہم سینئر جونیئر اس کام میں نہیں ہوتے، سینئر جونیئر کچھ نہیں۔ ہم کون ہیں، یہ کون ہیں، ان کے کیا مقام ہے، ان کے کیا درجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایسے رہتے کہ نئے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، تم میں نبی کون سے ہیں، تم میں نبی کون سے ہیں، ایکم ابن عبد المطلب، تم میں نبی کون سے ہیں، آنے والا پوچھتا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر خود اٹھا رہے تھے، آپ پتھر خود اٹھا رہے تھے، تعمیر میں ایسے شریک تھے جیسے کوئی مزدور ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ نبوت کا طریقہ اور مزاج ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالی جسے بھی کام لیں ہمیں چاہیے کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ یمنی تلوار کون لے گا، بہت عمدہ تلوار تھی یمن کی، موٹ چوڑی تلوار مضبوط، کون لے گا اس تلوار کو؟ حضرت زبیر کھڑے ہوئے تو مجھے دیجئے، فرمایا نہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے مجھے دیجئے، فرمایا نہیں۔ دونوں کو نہیں دی، دونوں پرانے، دونوں بڑے، دونوں رشتہ دار آپ کے، دونوں کا نہیں دی۔ تیسرا اعلان جو ہوا وہ بڑا سخت ہوا، فرمایا کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے، کون لے گا اس تلوار کو جو اس کا حق ادا کرے۔ تو روایت میں ہے کہ یہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ حق ادا کرنا، حق ادا کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ روایت میں ہے دونوں ڈر گئے، دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ ابو دجانہ کھڑے ہوئے، ایک صحابی، ہر اعتبار سے نائے، ان سے چھوٹے، ابو دجانہ یہ تلوار مجھے دے دیجیے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے تلوار ان کو دے دی، انہیں تلوار ملی تو یہ ناراض نہ ہو گئے، یہ دونوں ناراض نہ ہوئے کہ بھائی ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے، ہم پرانے تھے، ہمیں کیوں نہیں دی گئی۔ ہاں، بلکہ ابو دجانہ کو آپ نے تلوار دی اور یہ تلوار کو لے کر نکلے دشمن کی طرف، کفار کی طرف۔ تو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلا میدان میں کہ چلو کام دیکھو ان کا۔ اس نے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کون کر رہا، یہ دیکھو کیا کر رہا، اور یہ دیکھو کیا کون کہہ رہا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا، کہ جہاں سے بھی تمہیں حق ملے وہاں سے حق کو قبول کر لو۔
جہاں سے بھی تمہیں حق ملے وہاں سے حق کو قبول کر لو. یہ مت کہو کہ فلاں کہے گا تو قبول کر لیں گے، فلاں کہے گا تو نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے حق کو باعتبار حق قبول نہیں کیا. تو زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں گئے، ابو دجانہ کا کام دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اللہ جانے اللہ کے رسول جانے کسے کیا کام لینا ہے. تو میرے دوستو عزیزو، ہم نے ایک بات شروع سے عرض کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا ہے، آپ کا طریقہ تربیت کیا ہے، آپ کا طریقہ تربیت کیا ہے. اس لیے ہمارے یہاں غلطی کرنے والے کا مواخذہ نہیں ہے کہ ان کی پکڑ کرو، بلکہ غلط کرنے والے سے صحیح چیز کا مذاکرہ ہے، صحیح بات کا مذاکرہ، مواخذہ نہیں، مواخذہ نہیں بلکہ مذاکرہ. اسے مذاکرہ کرو کیونکہ تذکیر نفع دے گی. اس لیے تذکیر کا حکم ہے، تنکیر کا حکم نہیں ہے. تنکیر نہیں بلکہ تذکیر. تذکیر یعنی صحیح بات یاد دلاؤ، صحیح بات یاد دلاؤ. تذکیر ہی نفع دے گی. نبی کو حکم ہے ذکر، کیا آپ نے صحیح بات یاد دلائی ہے، اس لیے کہ تذکیر نفع دیتی ہے، تذکیر نفع دیتی ہے. ان کو صحیح بات یاد دلائی ہے اس لیے کہ تذکیر نفع دیتی ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزو، غلطیاں لوگوں سے ہوں گی کیونکہ یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں تو ہوں گی. تو غلطی پر کیا کیا جائے؟ اور فرمایا کہ جس سے غلطی ہو جائے سنت یہ ہے کہ اس غلط کرنے والے کی خوبیوں کو اور غلط کرنے والے کی قربانیوں کو دیکھو. دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے کی، خوبیاں اور قربانیاں. خوبیاں اور ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو، ساتھیوں کی قربانیاں دیکھو. خوبیاں دیکھو، خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں تلاش کرو اور ان کی قربانیاں دیکھو. عجیب بات یہ ہے کہ مزاج یہ بن گیا کہ ایک آدمی کی 100 خوبیوں کو تو دیکھتے نہیں، اس کی ایک خرابی کو دیکھتے ہیں. اس کی ایک 100 خوبیوں کو تو نظر انداز کر دیں، ایک خرابی کو دیکھیں. دیکھو میرے دوستو عزیزو، حضرت فرماتے تھے یہ دعوت کا کام ایک چمن کی طرح ہے. یہ کام ایک چمن کی طرح ہے. یہ کام ایک سونے والوں، یہ کام ایک چمن کی طرح ہے. چمن میں داخل ہونے والی 2 قسم کی مخلوق ہے، ایک شہد کی مکھی بھی ہے اور ایک خنزیر بھی ہے، ایک سور بھی ہے. سور کو تلاش ہے گندگی کی، سور کو تلاش ہے گندگی، کہیں نجاست مل جائے. وہ نجاست کا متلاشی ہے، تلاش کرنے والا ہے. بہترین چمن، طرح طرح کے پھول اور پھل اس کے اندر. شہد کی مکھی بھی داخل ہوئی، شہد کی مکھی بھی داخل ہوئی. اس کا مقصد ہے لوگوں کے نفع کی چیز تیار کرنا، شہد بنانا. اللہ تعالیٰ اس مکھی کو الہام کرتے ہیں کہاں کہاں سے مجھے رس چوسنا ہے، کس پھل سے کس پھول سے. وہ تو شہد کی مکھی تو اس تلاش میں رہے گی کون کون سے پھلوں سے کیا رس چوسنا ہے، اور یہ سور اس تلاش میں رہے گا کہ کہیں سے کوئی گندگی مل جائے. اسے کوئی مطلب نہیں کہ یہاں کون سے پھول ہیں اور کون سے پھل ہیں اور کیا 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 زمین زمنے والی چیزیں ہیں، کوئی مطلب نہیں. آپ شہد کی مکھی سے پوچھیں کہ تجھے کہیں گندگی نظر آئی؟ ہاں تو وہ گندگی نہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کسی درخت کی جڑ ایسی نہیں ہوگی جس درخت کی جڑ میں کھاد نہ دی جائے. ایسا بولو تو صحیح،
ارے کچھ آنا تو کرو. کیا ہوتی ہے؟ کھاد. کیوں بھائی؟ کھاد میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو، گندگی. لازم ہے وہ ہر درخت کے جڑ میں کھاد ڈالی جائے گی. جی ہاں، یہ کھاد اس درخت کی قوت کے لیے، سب بڑھانے کے لیے کھاد ڈالی جاتی ہے. یہ کہیں کہ لوگوں میں عیوب اور کمزوریاں ایسی لازماً ملیں گی جیسا درخت کی جڑ میں کھاد ہوتی ہے. ہاں سنو، کیا آپ کسی درخت سے پھل نہیں لیں گے یہ سوچ کر کے بھئی اس کی تو جڑ میں کھاد پڑی ہوئی ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے؟ نہیں، وہ تو لوگ گندی سے گندی کھاد خریدتے ہیں. جتنی گندی کھاد اتنی مہنگی کھاد. جتنی گندی، ہاں ہاں اتنی. جی ہاں، دیسی کھاد مہنگی ہوتی ہے. دیسی کھاد مہنگی ہوتی ہے. جی ہاں، دیسی کھاد کیا ہوتی ہے؟ مہنگی ہوتی ہے. جی ہاں، کھاد جتنی گندی اتنی مہنگی. سنو میں مثال دے رہا ہوں. درخت کی جڑ میں کھاد ملے گی، لازم ضروری ہے. چنانچہ شہد کی مکھی کو کھاد کی خبر نہیں، اور اس خنزیر کو پھلوں پھلوں کی خبر نہیں. وہ تلاش میں ہے گندگی مل جائے، تلاش میں ہے گندگی مل جائے. وہ تلاش میں ہے گندگی مل جائے، وہ مل جائے گی اس کو گندگی، کیونکہ وہ گندگی کی تلاش میں ہے. بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو لوگ خوبیوں کو تلاش کرنا چاہیں گے انہیں اپنے ساتھیوں کے اندر سے خوبیاں ملیں گی، اور جو آدمی عیب کا اور خرابی کا اور برائی کا متلاشی ہوگا، تلاش کرنے والا ہوگا، اس کو برائی مل جائے گی. اس کو برائی مل جائے گی، اس لیے کہ بے عیب صرف اللہ کی ذات، بے عیب صرف اللہ کی ذات بے عیب ہے. کہ ارے یہ بھی ایسا کر رہے ہیں، ارے یہ بھی ایسا کر رہے ہیں. اچھا، آپس میں نفرتیں اور آپس میں دوریاں پیدا ہوں گی جب ہم ایک دوسرے کی خرابی کو دیکھیں گے. سنو غور سے. ایک جنازہ لایا گیا اور یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی جنازہ آیا کرے مجھے خبر کیا کرو. کوئی جنازہ آئے مجھے خبر کرو. یا آپ نے کوئی بھی جنازہ آیا مجھے خبر کرو. چنانچہ جنازہ آ کر رکھا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. جنازہ تھا بہت برے آدمی کا. جنازہ تھا بہت برے آدمی کا جو اپنی برائی میں مشہور تھا. حضرت خیال آیا کہ اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائے، اچھا آدمی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ سامنے سے آئے آپ کے اور آ کر آپ کو روک دیا نماز پڑھانے سے، اور عرض کیا کہ آپ اس کی نماز مت پڑھائیے، ہم میں سے کوئی نماز پڑھا کے دفن کر دے گا اس کو، لیکن آپ کو اس کے جنازے پر جانا اچھا نہیں ہے. سنو کتنا برا آدمی ہوگا وہ، جس کو حضرت عمر جیسا آدمی یہ کہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے اور آپ کے جنازے پر آنا مناسب نہیں ہے. وہ آدمی کتنا برا ہوگا، وہ آدمی کتنا برا ہوگا. عمر جیسے کہیں کہ اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک طرف کیا، میں عمر ایک طرف ہو جاؤ. آگے بڑھے اور جنازے کے پاس آئے اور سارے صحابہ جمع تھے. آپ نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ بھائی تم سب بتاؤ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب اس کے بارے میں حضرت عمر یہ کہہ رہے کہ آدمی صحیح نہیں ہے، آدمی اچھا نہیں ہے، پھر کیا ضرورت اس کی کہ اور اعلان کیا جائے اور پوچھا جائے.
اعلان کیا آپ نے صحابہ میں، بتاؤ بھائی تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا ہاں جی یہ جو آدمی مرنے والا ہے مجھے یاد ہے صرف ایک مرتبہ اس نے اللہ کے راستے میں رات کو پہرا دیا تھا۔ سنو، کوئی تہجد کی، تلاوت کی، ذکر و عبادت کی یا کسی اور لائن کی کوئی عبادت کچھ نہیں، بس انتظامی لائن کا ایک عمل، اللہ کے راستے میں نکل کر پہرا دینا، ساتھیوں کی حفاظت کے لیے، سامان کی حفاظت کے لیے، یہ اس نے ایک رات پہرا دیا ہے بس، اور ہم اس کے بارے میں کوئی بھری بات نہیں جانتے۔ سنو غور سے بات، اتنی بات ایک صحابی نے عرض کی، آپ نے فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں